بارے جی کا نعرہ صلوات محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا پانی جب پایا ہر ایک تشنا دہن یاد آیا رہ گئی تشنا
گئی دشت میں جزاک اللہ ایک اور سوال سوال کیسے عابد کو جگاؤں کیسے بچوں کو اٹھاؤں آگ خیموں میں لگی ہے آج کلثوم تجھے ڈھونڈ رہی ہے ہائے عباس آج کلثوم تجھے ڈھونڈ رہی ہے ایک طرف عابد بیمار کا بستر ہے پڑھا ایک طرف اصغر بے شیر کا ٹوٹا جھولا ہے سینہ پر میرا اصغر اور بدن چلتی زمین پر بانو سب دیکھ رہی ہے آج کلثوم تجھے ڈھونڈ رہی ہے سو گئے دشت میں سب چاہنے والے بھائی ایسے عالم میں بہن کس کو پکارے بھائی آج کلثوم ہے تنہا کیسے زندہ رہوں بھیا یہ بہن پوچھ رہی ہے آج کلثوم تجھے ڈھونڈ رہی ہے دشت میں بھائی کا بے گورو کفن ہے لاشا کیسے بتلاؤں جو ہے حال میرے عابد کا بیٹا مجبور کھڑا ہے باپ کو دیکھ رہا ہے بے ردا بہن کھڑی ہے آج کلثوم تجھے ڈھونڈ رہی ہے گال ہے سوجے ہوئے کان ہے اس کے زخمی تازیانے کبھی درے ہیں تماچے ہیں کبھی کیسے دیکھوں میں یہ غربت اور سکینہ کی یہ حالت رسی گردن میں بندھی ہے آج کلثوم تجھے ڈھونڈ رہی ہے گرتے ہیں
اونٹوں سے جنگل میں وہ ننھے بچے بیویاں کیا کرے بس دیکھتی ہے حسرت سے کیسے ماتم کرے مائیں ہاتھ رسی میں بندھے ہیں کیا قیامت یہ ہوئی ہے آج کلثوم تجھے ڈھونڈ رہی ہے تھے محمد کے گھرانے پہ رشید سے ستم دختر فاطمہ کہتی تھی بسد رنج و علم میرے خوددار برادر دیکھو اب دختر حیدر ایک ردا مانگ رہی ہے آج کلثوم تجھے ڈھونڈ رہی ہے ہائے عباس آج کلثوم تجھے ڈھونڈ رہی ہے مومنوں خلاصہ سنو اس بیان کا بانوں کو پرسا دو 6 مہینے کی جان کا پر حال کس زبان سے کہوں بے زبان کا کیوں گر پڑا نہ پھٹ کے طبق آسمان کا کیوں گر پڑا نہ پھٹ کے طبق آسمان کا جھولے میں دی پنانے ماں کے کنار میں کاٹی ادھونے گردنے اصغر مزار میں کاٹی ادھونے گردنے اصغر مزار میں لپٹے عزیزوں کے لاشوں سے تھے حرام جو آسر شہیدوں کے ہونے لگے قلم گن گن کے خود لینے کیے نیزوں پر علام بولا ملازموں سے ابھی ایک سر ہے کام بولا ملازموں سے ابھی ایک سر ہے کام اس دم مجھے خیال عتاب یزید ہے عرضی میں لکھ چکا ہوں 72 شہید عرضی میں لکھ چکا ہوں 72 شہید ہے پیٹیں گے اس بیان سے سب کودکو جوان یہ تازہ واقعہ ہے غضب کی ہے داستان کیوں خشک ہو گئی نا ستمگار کی زبان بولا لئی تلاش کرو خبر کا نشان بچے کی خبر کھود کے سر کو قلم کرو اکبر کے سر کے پاس سینہ پر علم کرو اکبر کے سر کے پاس سینہ پر علم کرو بازے لرز لرز
ہنس کے پکارے کے الحذر، ہم تو نہ قبر کھودیں گے ظالم خدا سے ڈر، اس بے زبان شہید کے سن پر تو رحم کر، سوتا ہے ساری رات کا جگہ لہو میں تر، دیکھے نہ چین جھولے کے نہ ماں کی گود کے، بچے کا سر نہ کاٹیں گے ہم قبر کھود، بچے کا سر نہ کاٹیں گے ہم قبر کھود، کیا اس کی قبر سے تجھے دعویٰ ہے اے لئیں، حضرت نے مول لی تھی یہ مقتل کی سرزمین، بے دفن ہے میں رفقا بادشاہ دین، بے گھر ہے اہل بیت شہنشاہ مرسلین، مردوں کو گور زندوں کی خاطر مکان نہیں، ایک بچہ خبر میں ہے اسے بھی امان، ایک بچہ خبر میں ہے اسے بھی امان، روتے تھے لاشائے شہیداں پسب حرام، کیا دیکھتے ہیں آتا ہے بانی ستم، نو کے سینہ چھپوتا ہے مٹی میں دام بدام، فضا پکاری خیر کرے رب ذوالکرم، یہ خبر ڈھونڈتا ہے کسی نازنین کی نظر سے دیکھتا ہے، نرمی زمین نیزے سے دیکھتا ہے یہ نرمی زمین، بانوں نے پوچھا دیدے دل سے بہا کے خون، جویا ہے کس کی قبر کا یہ ظالم زبون، فضا پکاری خاک میرے منہ میں کیا کہوں، میں کس زبان سے صاحب تربت کا نام لوں، کھودے گا مقبرہ 6 مہینے کی جان کا مانگا ہے ابن سعد نے، سر بے زبان مانگا ہے ابن سعد نے، سر بے زبان کا پیکان جس گلے سے ابھی ہو چکا ہے پار، ہے اسی گلے پا پھرے گی چھری کی دھار، آرام کا مردوں کا ہے گوشے مزار، بی بی کے لخت دل کو وہاں بھی نہیں قرار، نے فاتحہ نہ بھول کسی نور عین کے ہوتے ہیں زبا قبر میں، بچے حسین ہوتے ہیں زبا قبر میں، بچے ہوتے ہیں زبا قبر میں بچے حسین کے، محمد وال محمد صلوات حیدری محمد وال محمد بلندر
السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى بكتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين حقا على المتقين. صلوات کیونکہ دین اسلام زندگی کے ہر پہلو کے لیے اور ہر مرحلے کے لیے ہے، کوڈ آف لائف ہے. پیدائش سے لے کر موت تک کے ہر لمحے کو کور کرتا ہے. اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں اور دیگر مذاہب میں یہی ایک بنیادی فرق ہے. یعنی مان لیجیے اگر ہم یہ کہیں کہ اسلام میں اور دیگر ادیان میں فرق ہے، توحید کا فرق ہے بہت بڑا، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ توحید کی ڈیٹیل میں فرق ہے. اوریجنل وننس آف گاڈ وہ کنسپٹ ہے جو دنیا کا ہر مذہب مانتا ہے. یعنی دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو ایک سے زیادہ خدا مانتا ہے. ایکول خدا نہیں مانتے، بڑا خدا ایک ہی مانتے ہیں. چھوٹے چھوٹے دوسرے خدا ساتھ میں جوڑ دیتے ہیں. یعنی بھگوان 100 ہو سکتے ہیں، 1000 ہو سکتے ہیں، خود آپ بھگوان بن سکتے ہیں. بہت ہو گئے، بہت عمدہ آپ نے کوئی کام کیا کرے صاحب، آپ بھگوان بن گئے، آپ نے تو آپ بھگوان بن سکتے ہیں. ہمارے نہیں ماننے والے بھگوان، لیکن کہہ دیتے ہیں بھگوان بن گئے. تو بھگوان کا مطلب خدا نہیں، بھگوان ایشور ایک ہی ہے. تو جو یقینی طور پر جو ہماری نظر میں اسلام میں قرآن تعلیمات کے لحاظ سے جو لوگ مشرک ہیں، وہ مشرکین بھی ایک ہی خدا کو مانتے ہیں. ہاں خود قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے. یہ بات عجیب ہے. لَإِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر ان سے پوچھو کہ بھئی اس زمین و آسمان کو کس نے خلق کیا ہے، ان مشرکوں سے پوچھو یہ بت تم جو رکھے ہوئے ہو بتوں کی پوجا 365 ارے بھائی 365 انہوں نے خلق کیا ہے، بتاؤ کس نے خلق کیا؟ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ. تو یہ کہیں گے اللہ نے خلق کیا. اس سے بات اور معلوم ہوئی کہ خود یہ جو ناؤن ہے اللہ، ورڈ پراپر ناؤن ہے، یہ جو اس میں علم ہے یہ بھی موجود تھا پہلے، اور اس کو بھی وہ مانتے تھے. لفظ اللہ کو مانتے تھے. اللہ نے کوئی الگ سے اسلام نے انٹروڈیوس نہیں کرایا، وہ لوگ بھی مانتے تھے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل آپ کو بتاؤں، ہسٹری کا وہ واقعہ ہے کہ جو تمام مشرکین نے مل کے اسلام کے خلاف جو پہلی سازش کی ہے، مل کے اکٹھے ہو کر جماعتی طور پر، وہ موقع تھا جب پیغمبر اسلام کو انہوں نے محصور کیا شعب ابی طالب. وہ جو سیج تھی، ان کو بسیج کیا اندر، وہ حصار جو ان لوگوں نے قائم کیا، اس کے لیے انہوں نے ایک دستاویز لکھی تھی، جو ڈاکومنٹ لکھا، تو اس کو اسٹارٹ کہاں سے کیا؟ بسمک اللہم. مشرک ہیں، کافر ہیں، اور ان کا اعتراض یہی ہے کہ بھئی آپ ہمارے خداؤں کو کیوں برا کہہ رہے ہیں؟ اعتراض یہی ہے.
اور اس اعتراض کو ظاہر کرنے کے لیے جو ڈاکومنٹ وہ لوگ سائن کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اس میں نام اللہ ہی کا لکھا ہے۔ ہمیشہ باطل کا یہی طریقہ رہا ہے کہ باطل جس کی مخالفت کرتا ہے آخر میں اسی کا نام لیتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے اسی کا نام آتا ہے۔ یہ بات بھی ایسے ہوتا ہے، مخالفت کریں گے لیکن جب ضرورت پڑے گی تو انہیں کے پاس جائیں گے۔ سلام بھیجیں محمد۔ تو اب جب یہ بات طے ہے تو پھر جھگڑا کس بات ہے؟ پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں قولو لا الہ الا اللہ تفلحوا، بھائی بات تو وہی کہہ رہا ہے، تم بھی کہہ رہو بسمک اللہم، اللہ ایک ہی ہے ان کی نظر میں بھی، خلق اس پوری کائنات کو ایک ہی نے کیا ہے، تم خود کہہ رہے ہو۔ جب مان رہے ہو وہی ایک ہے، اس کا نام بھی مان رہے ہو، اس کا کام بھی مان رہے ہو، اس کی صفات بھی مان رہے ہو، جھگڑا کس بات ہے؟ کہاں اختلاف؟ اور پھر پیغمبر کو کہنا قولو لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو اصل میں جو بنیادی اختلاف جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے توحید کے تعلق سے، وہ ہوتا ہے خدا کا تعارف، خدا کا انٹروڈکشن، خدا کون ہے، خدا کیسا ہے، یہ صرف یہ ہے اختلاف۔ خدا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں، ایک ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور پاورفل ہے اس پہ کوئی، آل نوئنگ ہے اس پہ کوئی اختلاف نہیں، وہ خدا کیسا ہے بے اختلاف، خدا کیسے ہے بے۔ اور کمال ہے میرے بھائی، ایک مسلمان اگر آج ایک مسلمان یہ تو نہیں سمجھ پاتے، یہ وہابی کاش اس بات کو سمجھ لیں، آج ایک مسلمان خود یہ جو کہتے بس اللہ اللہ کی بات کرو، ان سے پوچھو تم جو کرو صرف اللہ کے سامنے جھکو، صرف اللہ کی بات کرو، کون ہے مولا؟ تم بتا دو اللہ کو، کیا کہنے۔ اور اگر جیسے ہی وہ ایکسپلین کرنے لگے اور کہ اللہ ایسا ہے اور ویسا ہے، ایک دین نیا بن گیا، یہیں سے ایک نیا دین بن گیا۔ ہندوؤں نے ایکسپلین کیا، انہوں نے ایک دین بن گیا، بدھسٹ ایکسپلین کرنے لگے وہ ایک الگ دین بن گیا، زرتشتیوں نے ایک انٹروڈکشن پیش کیا اللہ کا تو ایک دین بن گیا۔ جو بھی نکلے گا انٹروڈیوس کرنے کے لیے خدا کو، وہ اصل میں ایک نیا دین بنانے نکلے گا۔ اب کیسے وہ مسئلہ حل؟ اب مسئلہ کیسے حل؟ تو مسئلہ اس طرح حل ہوگا، آپ تعارف کرانے مت نکلیں، خدا خود اپنا تعارف کرائے کہ میں کون ہوں۔ آپ نے کہا بھائی یہ تو بڑا سخت کام آپ نے بتا دیا، اب خدا اگر بتائے بھی تو ہم کو کیا پتا؟ تو سارا اختلاف آج اسلام کی خصوصیت، جیسے لوگ بیان کرتے ہیں، ہم بھی اکثر بیان کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اور مور ان ڈیپتھ جائیں، اسلام کی خصوصیت توحید نہیں ہے، اسلام کی خصوصیت توحید کا تعارف کرانے والی شخصیت ہے، وہاں سے جدا ہوتے ہیں سب۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اہل کتاب ہم لوگ اس کلمے پر جمع ہو جائیں جس کو ہم دونوں مانتے ہیں، کامن ہے ہمارے دونوں کے درمیان، وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں۔ اس کا مطلب یہاں تک کامن ہے، ہم اللہ نعبد الا اللہ تک ایون ہم اہل کتاب سے کامن عقیدہ رکھتے ہیں۔ پھر اختلاف کہاں ہوا؟ پھر وہ مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ پھر ان کو کافر کیوں نہیں مانتے؟ کہا اس لیے ان کو کافر ہم مانتے ہیں اور اس لیے ان کو ہم مسلمان نہیں مانتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس خدا کی بات کر رہے ہیں اس کا تعارف کسی اور نے کرایا ہے، ہم جس خدا کی بات کرتے ہیں اس کا تعارف کسی اور نے کرایا ہے۔ تو ہمارا اصرار یہ ہے کہ اس خدا کو مانو جس کا تعارف خاتم النبیین نے کرایا، اس سے ہٹے اور اسلام سے ہٹے۔ ارے کمال ہو گیا، تو خلاصہ پوری بات کا کیا ہو گیا؟ میں نے شاید 10 مجلسوں کا خلاصہ دیا، تھوڑی سی بات میں پیش کر دیا کہ مسئلہ میرے بھائی صرف یہ ہے
تم جو کرو اللہ نہ کرو، اللہ نہ کرو، یہ اللہ اللہ کرنے میں شرک ہو سکتا ہے. پتہ نہیں کس اللہ کے سامنے جھکنے لگو تم. اور تم کو نہیں میں ہندوؤں کے جو خدا ہے اس کے سامنے نہیں جھک رہا ہوں، اور میں زرتشتیوں کے خدا کے سامنے نہیں جھک رہا ہوں، اور مشرکوں کے خدا کے سامنے. بھائی سب اللہ 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 ہی تو کر رہے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ اس نے اپنے طور پہ خدا کو سمجھا، اس نے اپنے طور پہ خدا کو سمجھا، اس نے اپنے طور پہ. امیر المومنین نے یہ کہا اللہ اکبر کہ خبردار خدا کا تصور کرنے کی کوشش مت کرنا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں ہمارا دماغ ادھر ادھر اس لیے ہو جاتا ہے کہ ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے. ایسا مت کہنا. یہی تو سوچ سوچ کے لوگوں نے بت رکھنا شروع کر دیا. یہ بت وہیں سے شروع ہوئے. تو پھر ہم کیا کریں، ہمارا دماغ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے. تمہارے دماغ کو ٹریک پہ رکھنے کے لیے بہت سے ذریعے شریعت نے نکالے ہیں. غور کرو، الحمد للہ رب العالمین، یہ ہے ٹریک پہ رہو. الرحمن الرحیم، اس کی صفات پر غور کرو. مالک یوم، اس کی صفات ہیں سب آ رہی ہیں. ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت. اس پر غور، الفاظ پہ غور کرو گے ذہن کہیں نہیں جائے گا. توجہ کرو ان الفاظ کے اوپر. تو چکر یہ ہے کہ شرک شروع وہاں نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی اور کو خدا مان لیا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. شرک وہاں شروع ہوتا ہے کہ ہم نے خدا اسے مانا جس کو ہم نے خود مانا. توجہ، ہم نے مانا، خود مانا. تو کہا امیجن کرنے کی کوشش مت کرنا. وہ لوگ کہتے ہیں ذرا امیجن کریں خدا کیسا ہوگا. اور کیا بات فرمائی، کہا اس لیے کہ اگر تم امیجنیشن میں اپنے خدا کو لانے کی کوشش بھی کرو گے تو وہ خالق نہیں ہوگا، تمہاری امیجنیشن کی مخلوق ہوگا، تمہاری فکر کی مخلوق ہوگا. تو جب مخلوق ہوگا بس وہی سے شرک شروع ہو گیا. اب مشکل ہو گئی. یہ وہ مین پوائنٹ ہے جو آج تک وہاں بھی دنیا سمجھی نہیں. یہ جو سلفی دنیا نا، آپ جائیں گے جہاز پر، یہاں نہیں کھڑو گے السلام علیکم رسول اللہ کو، یہاں نہیں کھڑو نا، یہاں نہیں کھڑو نا، کھڑو یہاں پر، بھگا دیں گے آپ. کیوں؟ ان کا زور سارا توحید پہ. توحید پہ تو ہمارا بھی زور ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے آزاد ہو کر توحید پہ زور دیا تو بہت مشکل ہو جائے گی. آپ نکل جائیں گے ٹریک سے. آپ کو پتہ نہیں، اس لیے کہ آپ نے نہ خدا کو دیکھا ہے، نہ خدا کے بارے میں آپ کو کچھ پتا ہے، نہ پتا چل سکتا ہے آپ کو کبھی بھی. ہے خدا موجود ہے، اس کا سب کو علم ہے. یہ تو کامنلٹی ہے. یہ جو تصور ہے کہ خدا ہے یہ تو ہم سب مانتے ہیں. کون ہے، کیسا ہے، یہاں پہ اختلاف شروع ہوتا ہے. ہم سے وہاں بھی کہتا ہے بس صرف خدا کو مانو. اس سے پوچھو کہ تو نے کس خدا کو مانا، تو بتا کس خدا کو. آپ کو معلوم ہے ابھی آج کل یہ ٹرینڈ چل رہا ہے اور بلکہ فتویٰ آیا تھا کہ محمد رسول اللہ آہستہ کو، زور سے مت کو. یہ ہمارے یہاں بھی آیا ہے فتویٰ کہ علی نور اللہ آہستہ کو، اذان میں علی نور اللہ آہستہ کو، تاکہ فرق ہو. اس لیے کہ جزء اذان چونکہ نہیں ہے تو الگ ہو جائے. یہ وہاں پر بھی ہے فتویٰ کہ بھئی آپ محمد رسول اللہ مت کہیں، زور سے مت کہیں، اس لیے کہ برابر ہی ہو جاتا ہے، خدا کے برابر کر دیا. کہاں سے خدا کے برابر؟ صرف الفاظ یوز کرنے میں خدا کے برابر ہو رہا ہے. تو عزیزان محترم دیکھیں بہت باریکیاں ہیں، بس خلاصے گفتگو تاکہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں اس بات سے، ہمیں کیا فائدہ پہنچ رہا ہے. دیکھیں خدا ہمارے یہاں بھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، خود ہم پر بھی مسلط ہے، بس اللہ 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 اللہ. جتنا آپ زیادہ تصور شروع کریں گے، اس لیے کہ للہیت ہونی چاہیے، ہر چیز اللہ کے لیے کرو، ہر چیز اللہ کی، بے شک. لیکن اس میں ایک باریکی یہ ہے کہ اس سے ٹریک سے ہٹ جانے کا خوف ہے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. کیوں خوف ہے؟ اللہم عرفنی نفسک، یا اللہ تو اپنی پہچان مجھے کرا دے. آپ پراؤڈ دیکھیں کیا ہے، اپنی پہچان مجھے کرا دے. اس لیے اگر میں تجھ کو نہیں پہچانوں گا تو تیرے رسول کو نہیں پہچانوں گا. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ پہلے میں خدا کو پہچاننا ہے تب ہم رسول کو پہچانیں گے. مشکل ہو گئی نا. اگر رسول کو نہیں پہچانوں گا تو حجت کو نہیں پہچانوں گا، حجت کو نہیں پہچانوں گا ضللت عن دین، گمراہ ہو جاؤں گا. تو اب خدا کو تو پہچاننا ہے، لیکن خدا کو پہچان کر
ہمیں نبی کو پہچاننا ہے تو الٹا ہو گیا نا راؤ. تو میرے بھائی بات یہ ہے توحید کی جو کچھ باریکیاں ہیں اگر ہم قرآن کو صحیح انداز سے صحیح سورس سے نہیں پڑھیں گمراہ ہونے کے چانسز ہیں. قرآن خود کہہ رہا ہے قرآن پڑھو گے گمراہ بھی ہو سکتے ولا یزید الظالمین الا خسارہ کہہ رہا ہے. تو ضرورت ہے اس توحید کی تشریحات کی, ضرورت ہے رسالت کی تشریحات کی, ضرورت ہے امامت کی تشریحات کی. یہی وجہ ہے کہ جو راؤٹ یہ ہے کہ بھئی خدا کو پہچانو, رسول کو پہچانو گے, رسول کو پہچانو, حجت کو پہچانو گے. یہ اس لیے ہے تاکہ کبھی بھی انسان عقیدے سے نہ بگڑے, کیونکہ خدا رسول ہم جیسے ہیں, تم رسول ہم جیسے اس لیے کہہ رہو کہ تم نے خدا کو نہیں پہچانا. اگر پہچان لو کہ خدا موجود ہے اور خدا عادل ہے, وہ عادل خدا کسی کو ایسے کو رسول نہیں بنا سکتا جو مجھ جیسا ہو. کیا بات, نہ مجھ کو ہی بنا دیتا. تو خدا کو پہچانو گے تو رسول سمجھ میں آئے گا. اب رسول کو چونکہ نہیں پہچانتے یہ امت, اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آتی عصمت ائمہ. آپ ان کو لاکھ سمجھائیں امام معصوم ہے, سمجھ میں نہیں آئے گا. کیوں؟ رسول کو نہیں پہچانا. تو رسول کو جو پہچان لے گا وہ کبھی نہیں کہے گا کہ رسول کی جگہ ایسا ویسا کوئی بیٹھ جائے. وہ یہی کہے گا رسول کی جگہ وہی بیٹھنا چاہیے جو نبوت کے علاوہ ہر طرح رسول جیسا ہو. یہ کنسیپٹ کہاں سے آتا ہے؟ رسول کو پہچاننے سے آتا ہے, نہ کہ حضرت علی کو پہچاننے سے. آپ توجہ کیجئے گا, یعنی اس سے نہیں آئے گا کہ ہم حضرت علی کو پہچانیں تو سمجھیں گے حضرت علی کی معرفت. حضرت علی کی معرفت رسول اللہ کو پہچاننے سے ہوگی, رسول اللہ کی معرفت اللہ کو پہچاننے سے ہوگی. اب اللہ کو کیسے پہچانے؟ تو اس کی پہچان کے لیے خود خدا کہے گا کہ مجھے پہچاننا ہے تو یہ ذریعہ ہے, یہ رسول تم کو بتائے گا میں کون ہوں. یا رسول اللہ, اللہ کون ہے, آپ کون ہیں, یہ کون بتائے گا؟ کہ اب رسول بتائیں گے کہ میرے بعد اگر تمہیں کسی کے ذریعے سے مجھے اور خدا کو پہچاننا ہے تو یہ امام ہے. تو دو رخ سے بات جاتی ہے. خدا کو پہچانو رسول سمجھ میں آئیں گے, رسول کو پہچانو امام سمجھ میں آئے گا. امام کو پہچانو رسول سمجھو گے, رسول کو سمجھو گے تو خدا سمجھ میں آئے گا. یہ عقیدے کا وہ گویا کہ ایک طرح کا راؤٹ ہے, ٹو وے راؤٹ, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, تب جا کر حقیقی معنی میں انسان ٹریک کرے گا نا. ہر وقت ایک ہے شرک خفی. اب میں ایسی کسی بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں. خفی اس سے بہت زیادہ ہمارے اماموں نے ہم لوگ کو ہوشیار کیا. اب وہ خیر شرک خفی جو ہے اس کی ایک علامت جو ہے انسان کی نفس کے اندر ہوتی ہے, اور الحمدللہ جو یہ مجمع بیٹھا ہے اس سے محفوظ ہے انشاءاللہ. اور چکر کیا ہے کہ شرک خفی کہا کہ چیونٹی کی چال چلتا ہے اور تمہیں اندازہ نہیں ہوتا. اب یہ تو وہ خطرناک ہو گیا. یہ کیسے پتا چلے شرک خفی کیا چیز ہے؟ ہم لوگ کے اپنی تعلیمات کے لیے نا, ہمیں خود اپنے نفس کو بہتر کرنے کے لیے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تب جا کے انسان سمجھتا ہے خدا کون, ورنہ تو وہ بھی اللہم کہہ رہا ہے. شیطان کو جب نکالا ہے تو کیا کہہ کے نکلا؟ ربی بما اغویتنی. اب بھی نہ صرف اللہم, اللہم سے بڑا لفظ ہے ربی. اللہم کا تو مطلب صرف تو خالق ہے, ربی کا مطلب ہے کہ تو رزق دے رہا ہے ابھی. تو وہ نکل رہا ہے, نکلتے نکلتے اس کو خود رب کہہ رہا ہے. تو یہ سب باتیں ہیں اپنی جگہ. مشکل یہ ہوتی ہے کہ لوگ ایک جگہ فوکس کرتے ہیں, فوکس کرنے لگتے ہیں اور ان کو معلوم نہیں کہ وہ ٹریکس ہیں. اور خود غیبت کے زمانے میں سب سے مشکل ہے. بات کو طول نہیں دینا چاہتا, ذرا سا شرک خفی ایک ہلکا سا 4-5 منٹ میں, اور اس سے اندازہ ہوگا کہ کہاں کہاں سے شیطان آ سکتا ہے کس روپ سے. اس نے تو کہا چاروں طرف سے بےکام تو کہتے ہیں آپ ادھر نکلیں گے تو ادھر آ گیا پکڑ کے. آپ نے کہا چلو اس سے کم وقت سے بچو, یہاں آ جاؤ تو یہاں آ جاؤ, وہاں چلے جاؤ. ایسی بات کی تو اشارے کرنے میں ذرا سا یاد کرنی پڑتی ہے. مجمع میں بیٹھے ہوئے اشارہ کرنے شیطان ہم لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں, یہاں کوئی بیٹھا نہیں اشارہ کرنے, ایک مشکل ہے. تو اذان محترم, شرک اصل میں کہتے ہیں خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. مان لیا
تو آپ نے جہاں بھی کسی معاملے میں خدا کے ساتھ کسی کو کسی معاملے میں شریک کر لیا وہ شرک ہو گیا. کبھی کبھی شرک خفی اس لیے کہا ہے کہ کیونکہ ہمارے یہاں تکفیر نہیں ہے, ہم کسی کو تکفیری کر کے کافر مشرک نہیں کہہ سکتے, لیکن ہے اس کو کہتے ہیں شرک خفی اور توحید کا حصہ ہے. کیا سورہ توحید کو سورہ اخلاص کو کہتے ہیں, صرف اللہ کے, یعنی ہر کام جب آپ خدا کے لیے کرنا شروع کر دیں اور یہ تصور نہ آئے کہ میں کسی اور کے لیے کر رہا ہوں, وہ توحید خالص ہے. واہ. آپ نے جیسے سوچا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, شبیر بھائی دیکھ کے کہیں وہاں مولانا شاور زندہ رائٹ, بس یہ آتا ہی, ہم نے کچھ کوئی گڑبڑ بات نہیں کی, فطری چیز ہے, مگر شرک خفی شروع. ریاکاری کو شرک خفی کہا گیا ہے. ریاکاری, اور یہ وہ چیز ہے جس سے بچنا بہت سخت, ناممکن تو نہیں ہے, بہت سخت, بہت سخت. اور اگر ہمارے لیے نمونے عمل نہ ہوتے تو ہم کہتے کہ یہ چیز ناممکن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں. کہہ نہیں رہے ہیں, زبان سے نہیں کہا, دل میں خیال کیا کہ ہم جو تمہیں روٹی دے رہے ہیں اللہ کے لیے دے رہے ہیں. زبان سے تو کہہ بھی نہیں سکتے تھے, اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. تو 3 دن الگ الگ آئے تھے, تو تینوں سے تھوڑے کہا تھا. جمع کا صیغہ استعمال اس وقت ہوتا ہے جب اکٹھے آئے ہوں. ہر دن ایک آیا تو فرادہ ایک صیغہ ہونا چاہیے. اکٹھا صیغے کا مطلب یہ ہے کہ کہہ نہیں رہے ہیں, سوچ یہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلا. جتنے بھی اعمال ہیں اہل بیت کے, یا یہ کہنا کہ بھئی سینے سے اتر آئے, کیوں نفس شامل ہو جاتا. میں کہتا ہوں تو کیا ہوا, شامل ہو جاتا. لیکن نفس کو الگ ہوتا تو مشکل ہوتی. خدا اگر شامل ہو جائے عبادت خدا میں تو کیا پریشانی ہے. نہیں, یہ مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ علی کو خطرہ تھا کہ ان کا نفس شامل ہو جائے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مسئلہ یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ایک مثال بن جائے کسی کے لیے کہ اچھا چونکہ اس نے گستاخی کی تھی لہذا اس کو مار دیا گیا. یہ وجہ ہے ہی نہیں. میں اعلان کرنا چاہتا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی باریک کیا باریک مسائل آتے ہیں. اب اگر کوئی اور یہ کام کرتا تو ہو سکتا ہے اسی کو ریاکاری کہہ دیتے. سوچے, ہو سکتا ہے اسی کو ریاکاری کہہ دیتے کہ دیکھو یہ اتر رہے ہیں دکھانے کے لیے. میں اس کو کئی بار بیان کر چکا ہوں. بہت اچھا واقعہ آیت اللہ خمینی نے لکھا تھا, بہت بیان کر چکا ہوں, لیکن بہت ہی مزے کا, مجھے مزہ آتا ہے کیونکہ بالکل ریالٹی سامنے نہیں آتا ہے. میں نے کہا کہ بہت ہی بزرگ تھے, صف اول میں نماز پڑھا, صف اول, اور لوگ ان کا احترام کر رہے ہیں, آئیے آئیے آئیے, ارے آپ یہاں تشریف رکھیے. صف اول میں متقی پرہیزگار شخصیت ہے, جیسے آپ حضرات سے یہاں بیٹھے ہیں, ایسے لوگ صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں. یہ بہت شخصیت ہے, کوئی عمدہ قابل احترام, اور آئیے تشریف لائیے, آپ کو یہاں پہلے سب میں آنا چاہیے. تو ایسی ان کے بہت آؤ بھگت ہوتی تھی, جو کہ آپ وہاں یہاں ہو گیا, آپ کے تسبیح ہاتھ میں بیٹھے. لیکن انہوں نے سوچا کہ یہ تو غلط بات ہے. وقت میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میں کچھ دوسروں سے اہم ہوں, ایسا نہیں آنا. اور شیطان کم وقت مجھے یہ دماغ میں ڈالتا کہ تم دوسروں سے زیادہ اہم ہو, اس لیے تم یہاں بیٹھے ہو, یہ ریاکاری آ جاتی ہے اس میں. تو انہوں نے سوچا کہ کل سے میں یہاں نہیں بیٹھوں, اس سے تکبر آتا ہے, ریاکاری آتی ہے. استغفر اللہ, شیطان, لا حول ولا قوة. انہوں نے شیطان پہ لعنت کرنے کے لیے میں جیسے پیچھے بیٹھنا شروع کیا, بالکل آخری صف. اب جب بیٹھے ہر ایک کہ نہیں بھائی اب مجھ سے کہنا بھی نہیں, بس میں نے طے کیا میں یہاں بیٹھوں. ارے نہیں آپ یہاں کیسے, ایسا ہو سکتا ہے, نہیں پلیز مجھ سے مت کرنا, میں آنا بند کر دوں. نہیں اچھا ٹھیک ہے بھائی, چھوڑو ان کے حال پہ چھوڑو. اور وہ بالکل آخر میں بیٹھنے لگے. کچھ دن کے بعد ان کے دل میں خیال آنے لگا
دیکھو تم کتنے پرہیزگار آدمی، تمہارا مقام وہاں ہے اور بیٹھے یہاں ہو، تم کو پوری قوم وہاں بٹھانا چاہیے، مگر تم کتنے نائس ہو کہ تم اپنے تقوی کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہو. جیسے یہ سوچا لا حول ولا قوت، نہ وہاں چھوڑ رہا ہے نہ یہاں، کیسے بچوں شیطان سے. میرے بھائی تشیع جو ہے نا، شیعزم، یہ وہ سخت منزل ہے، بہت سخت منزل ہے. اسی لیے انشاءاللہ کبھی ایک سیریز ہونی چاہیے مجالس سے، صرف مقامات اصحاب ائمہ، سبحان اللہ، ان کے مقامات، ان کی منزلیں اور ان کے کمالات، تب ہمیں کچھ پتہ چلے گا کہ ہم اہل بیت کی تعریف کون نہیں کرے گا. حضرت علی کی تعریف میں کہتا ہوں، حضرت علی کی تعریف آپ کسی بھی انسان کے سامنے، کوئی بھی ریگولر کوئی ایک آدمی چلتا پھرتا اس کو پکڑو، کوئی ایک شخصیت ایسی ہے سمجھے، علم ہے اس کا، تو اس کے سامنے جو ہے آئنسٹائن کچھ نہیں ہے، اور بہادر ہے تو اس کے سامنے دنیا کے جتنے جرنل ہیں اور کرنل سائنس سب بیکار ہیں، اور وہ یعنی ان کی صفات آپ بیان کرنا شروع کیے، کوئی ہے نہیں کسی ایک صفت میں، ایک آدمی میں یہ سب بغیر کون ہے وہ معلوم کیا، اس کے دل میں محبت شروع ہو جائے گی. یہ تو چلیے بات یہ ہے کہ ہم کس حد تک ان سے قریب ہیں. تو بس توحید سب مانتے ہیں، خلاصہ کر رہا ہوں، توحید مانتے سب ہیں، کیفیت بلکہ کیفیت کا لفظ بھی استعمال کرنے کو منع کیا ہے اللہ کے لیے، کیفیت اور کمیت اللہ کے لیے استغفر اللہ ہے. تو خدا کے بارے میں اب جب کچھ نہیں ہے تو معلوم تو ہو کہ کیا ہے، تو خدا نے کہا میں تمہیں پہچانوں گا. اب خدا نے کہا کہ اللہ نور السماوات، اللہ نور ہے. اچھا نور ہے تو روشنی ہے کا نہیں، مثل نوری ہے اس کی مثال، پھر دی پوری بہت دلچسپ کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو میں تمہارے لیے کچھ ایسے مظاہر اس کائنات میں پیدا کر دوں گا، ان کے عمل کو دیکھتے جانا، مجھے پہچانتے جانا. اگر اہل بیت نہ ہوں ممکن ہی نہیں ہے آپ خدا کو پہچان. اور جیسے کوئی کہا میں نے خدا کو پہچانا، میں کہوں گا اس نے ایک نیا دین بنا لیا. جیسے ہی کہے گا خدا کو پہچانا، اس نے نیا دین بنا لیا. اس لیے کہ خدا کو کہہ رہا خدا ایسا ہے، سوال ہی نہیں پیدا تھا خدا ایسا. خدا ایسا نہیں ہے، ہاں خدا کو نہیں، تم خدا کے بندوں کو پہچان لو تو تم خدا تک پہنچ جاؤ. یہ بجائے بھگانے کے جاؤ خدا کی عبادت کرو، یہاں کے سلام نہ کرو، اس کے بجائے کہ نہیں عبادت تمہاری ہو نہیں سکتی جب تک تم یہاں کے سلام نہ کرو. تب جا کے وہ موحد ہوگا، تب جا کے وہ توحید مانی جائے گی. توحید ہوگی ہی وہ کہ جو توأم ہو عقیدہ رسالت و امامت کے ساتھ، اس سے ہٹ کے توحید نہیں شرک کے خطرات. اور یہ جو ریاکاری کی مصیبت ہے جو ہر وقت ہمارے سر پہ سوار ہے، یہ بھی اہل بیت سے قربت کے ساتھ دور ہوگی. جتنا اہل بیت سے قریب ہوگی اتنا ہی ریاکاری سے آپ دور ہوں گے. اس کی دلیل دے رہا ہوں بس، اور یہاں سے مسائل شروع ہو جائیں گے. جتنا آپ اہل بیت سے قریب ہوں گے، کیونکہ بھئی ایک مصیبت ہے نا یہ. اور مثال نہیں کہ وہاں کھڑے ہو تو ابھی کہہ رہا ہے کہ تم بہت اہم ہو، پیچھے کھڑے ہو جاؤ تو تم بڑے نائس ہو. ابھی جائے کہاں آدمی بیچارہ، کرے تو کیا کرے، مصیبت میں پڑا ہوا ہے. شیطان یہاں سے بھی آ رہا ہے، چلو ابھی تو دو طرف سے آیا ہے، اگر ادھر ہٹ جائیں گے کیونکہ تم تو اور بھی اچھے ہو، دائیں طرف چلے گا، بائیں طرف چلے گا، دیکھو دائیں طرف اچھے لوگ کھڑے ہو تو بائیں طرف، یعنی وہ مصیبت. تو اس کا بھی علاج بخدا آپ یقین جانیں کچھ نہیں سوائے سے کہ آپ اہل بیت سے قریب ہو. قربت کتنی قربت ہوگی. اب سوچیں اگر اہل بیت سے قریب ہونا ریاکاری سے نہ بچائے، سجدہ کرنا، سجدہ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو یہ عبادت کی اعلیٰ پیکس کو کئی بار میں عرض کر چکا ہوں، یہ مجلسوں میں بیان کیا. اللہ نے اسی کا حکم دیا جو بلا شبہ شرک ہے. کیا بات ہے. ہر دوسری چیز میں بحث کر سکتے ہیں کہ نہیں، اس میں کوئی بحث نہیں. شرک ہے، آپ کسی اور کو سجدہ کریں گے شرک ہے. خدا نے کہا یہی کرو.
واہ 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 اسی کا حکم اللہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز جو شرک ہے اس کا حکم دیا جائے اور پھر نہ کرنے والے کو کافر کہہ کے نکال دیا جائے. ایسا سوچنے کی بات ہے. اب سنیے آپ، جب یہ گراؤنڈ میں نے بنا دیا، اب جو چیز واقعی ریاکاری ہے کیا بات ہے. اور حکم دیا جائے کہ یہ کرو، بھائی یا تو رو یا رلاؤ یا رونے والے کی صورت بناؤ. رونے والے کی صورت بنانا تو ریاکاری نہیں ہے تو کیا ہے؟ سبحان اللہ. نہیں، یہ اسی طرح کا سجدہ ہے کیا بات ہے. جس کو صرف فرشتے سمجھے تھے، شیطان نہیں سمجھا تھا. تو جس میں ملکوتی ذہن اور فکر ہوگی وہی اس حقیقت کو سمجھ سکے گا کہ چہرہ بنانے کا کیا مطلب ہے. جہاں ریاکاری بھی اخلاص بن جائے وہ محبت ہے. محمد وال محمد صلوات. چہرہ بناؤ. ابھی تو آپ منع کر رہے ہیں کہ بھئی یہ دکھانے کے لیے کچھ مت کرو، کریں یہاں دکھاؤ، یہاں دکھاؤ. اب یہاں اگر کوئی اکڑ جائے کیا بات. یہ کیسی عزاداری ہے؟ دکھانے کے لیے کر. عزاداری میں حقیقتاً دکھاوا اگر کرتے ہیں لوگ، پھر میں اس کو عزاداری نہیں مانتا. عزاداری وہ ہے، اور جو ہے زیادہ تر اکثریت، بہت کم ایسا بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم انسان ہیں، بھاگ کے عزاداری میں کمی ہو سکتی ہے ہمارے، کیونکہ ایک عمل ہے. ہم نہیں کہتے کہ عصمت ہے عزاداری میں، کمی. لیکن عمومی طور پر اس فرش عزا پر بیٹھ کر، اس فرش عزا پر بیٹھ کر نماز میں تو آپ کے خیالات ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، یہاں پر آپ کا دماغ فوکس رہتا ہے، توجہ رہتی ہے. فرش عزا کی بات یاد رہتی. اور اس سے یہ اندازہ ہوا کہ اتنی اہمیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت کی، جیسے خدا کی اطاعت کی اہمیت تھی، تو پیک جو تھی عبادت کی اس کا حکم دے دیا خلاف معمول، کیونکہ وہی ٹیسٹ تھا، وہی امتحان تھا. فرشتوں نے مان لیا، اس نے نہیں مانا، اس کو کہا گیٹ آؤٹ. یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے. عزاداری اخلاص کی پیک ہے عزاداری. انسان جو کچھ کرتا ہے بہت خلوص سے، دل سے کرتا ہے. عزاداری اندر سے خوش ہوتا ہے، سیٹسفیکشن ہوتا ہے. اگر کبھی پابندی لگ جائے عزاداری پہ تو بے چین ہو جاتا ہے. ابھی دیکھو ہمارے حالات بنے، کیسی بے چینی تھی. جو عاشور کا آپ نے ابھی جلوس یہاں دیکھا، یعنی غم میں خوشی. ہاں، غم میں خوشی. خوشی کس بات کی تھی؟ غم کرنے کی. یہ وہ قوم ہے کہ جس کو غم کرنے کی خوشی ہوتی ہے، اور غم نہ ہو تو اسے بے چینی ہو. ماشاءاللہ جی آپ یہ دیکھ رہے ہیں مجلس، یہ مجلس ہو رہی ہے. مقصد یہ نہیں کہ مجمع آئے، مقصد ہے کہ میرے گھر میں مجلس ہو. میرے گھر میں مجلس کیوں؟ ٹھیک ہے، مجبوری ہے، حالات ہیں ایسے. مجمع آ جائے سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں آ سکے تو یہ نہیں ہے کہ میں مجلس نہیں کروں گا، ہے نا. یہ تو جذبہ ہے نا. ماشاءاللہ جعفر میاں نے یہ مجلس کیوں رکھی؟ میرے گھر میں مجلس ہوتی ہے، میرے گھر میں مجلس ہو جائے. مجلس ہونے کیا ہوگا؟ مختصر لوگ آئیں گے، چلو تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے. دو بھی آئیں تو مجلس ہوتی ہے، اور جب مجلس ہوتی ہے تو وہ آتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے مگر وہ آتے ہیں. ہم ان کو بلانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں وہ آ جائیں ہمارے گھر مجلس. مولا کا ذکر ہمارے گھر میں، یہ خوشی کی ہوتی ہے اس بات کی. اور یقیناً بلا شبہ عجیب ہے ذکر، عجیب ہے ذکر. یہ وہ ذکر ہے، میں اس دن بھی کہہ رہا تھا کہ کون اس کو روکے گا. اسٹارٹ ہی استماع ہوا ہے، شہزادی نے شروع ہی استماع کیا اس ذکر کو
کہ دشمن کے گھر سے شروع کیا. جب دشمن کے گھر میں نہیں رک سکتا تو ایک غلام کے گھر میں کیسے ذکر کیا ہے. اور تڑپ کے کیا ہے شہزادی نے. کچھ خواہشیں ہوتی ہیں ہر ایک کی. جب کبھی شہزادی سے پوچھا آپ کی خواہش کیا ہے؟ کچھ نہیں, بس مجھے موقع مل جائے حسین پہ گریا, مجھے موقع مل جائے حسین کی عزاداری. یا ایام اعزاء ابھی شروع ہوئے. ایام اعزاء اگر دیکھا جائے حقیقی معنی میں اب شروع ہوئے. مصیبت اہل بیت کی تو اب شروع مصیبتیں اب شروع. اور یہ تو 2 سالہ, کیا بات ہے, کمال کمال ہے کربلا, خدا کی قسم کمال ہے. یعنی کہ کبھی اللہ نے کسی ایک فرد کو تنہا ذمہ داری نہیں دی ہے بڑے کاموں کی. 2 فرد ہیں, ابو طالب اور خدیجہ ہیں, مرد اور عورت ایک ساتھ. ابو طالب اور خدیجہ ہیں, علی اور فاطمہ ہیں, حسین اور زینب ہیں. بس زینب کی خصوصیت پوری دنیا کی کائنات کی خواتین نے کی ہے کہ 2 مرحلوں میں ایک ساتھ زینب ہی ہے. کربلا سے پہلے زینب اور حسین, کربلا کے بعد سجاد اور زینب. ایک زینب نے دونوں مرحلوں پر اماموں کا ساتھ دیا, دونوں مرحلوں پر اماموں کا ساتھ دیا. اور کس شان سے ساتھ دیا ہے, بس میں شاید 4 یا 5 جملوں میں ختم کر دوں گا مجلس کو, اور اتنا ہی کافی ہے. ہر لمحے دیکھیں شہزادی جناب معصومہ کیوں نکلی باہر. ایون فدق کی جو بات ہوتی ہے نا, میرے پاس ثبوت ہے دسیوں کہ شہزادی زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں نکلی. یہ فدق کا یہ خطبہ جو ہے نا, یہ امام کی حمایت کے لیے, امامت کا دفاع کے لیے نکلی ہے, ولایت کے دفاع کے لیے نکلی. وہی کام زینب نے کیا. امامت کا دفاع, امامت کی حمایت, امامت کی حفاظت. اگر امامت کی حفاظت مد نظر نہ ہوتی تو زینب تلے زینبی پر نہ کھڑی ہو. وہاں کھڑے ہو کے صرف بھائی کی حفاظت کا مسئلہ نہیں تھا, امامت کا دفاع کرنا چاہ رہی تھی. اگر امام کا حکم نہ ہوتا تو زینب خیمے میں نہ جاتی, زینب ذبح ہوتی, حسین کو بچاتی. میں اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں, لیکن اگر دلیل نہ ہو تو اس کو رد کر دیجیے گا. اس کی دلیل یہ ہے کہ پھر حسین کے بعد جہاں موقع ملا ہے خود کو خطرے میں ڈالا ہے, امامت کو بچا لیا ہے. اور بھی موقع ملا ہے تو یزید سے کہتے یزید لپٹ گئی اپنے بھتیجے سے, خبردار اس سجاد کو کوئی ہاتھ نہ لگائے جب تک زینب زندہ ہے. شمر سے کہا شمر تجھ سے یزید نے کہا ہے نا کہ سر کا قلم کر دے, پہلے میرے سر کو قلم کر, پھر سجاد کے سر کو قلم کرنا. اور یہی وجہ ہے کہ یزید تڑپ کے کہتا ہے یہ کون ہے خاتون, تو شمر کہتا ہے یہ اس کی پھوپھی ہے. کہا پھوپھی اپنی جان دینے کو تیار ہے. میں نے ایسی کوئی پھوپھی نہیں دیکھی. تو یزید کہتا, تو یزید سے شمر یہ کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں دیکھا جو ہم نے دیکھا ہے. میں اس کے بھائی کو ذبح کر رہا تھا اور یہ ماہی میں آپ کی طرف دوڑ رہی. میں نے دیکھا ہے کہ 11ویں کی صبح کو کہ تمام بیویوں نے اپنے آپ کو اپنے شہیدوں کے لاشوں پہ گرایا, مگر اس بی بی نے حسین پر اپنے آپ کو گرایا تھا. اس کے بھی 2 بچے قتل ہوئے تھے. بچوں کو یہ کبھی روتی نہیں ہے, ہر ایک حسین کو روتی ہے. اس کی وفات تو نہیں دیکھی, ہم نے دیکھی ہے. یہ اپنے بچوں کو اتنا نہیں روئی جتنا حسین کے بچوں کو روئی. یہ زینب ہے اس نے حسین کی گھر والوں پر اپنی رحمتیں برکتیں. جس طرح یہ محبت اہل بیت نسلوں میں سفر کرتی ہوئی یہاں تک پہنچی, خدا انداز اس گھر میں مزید آگے تک قیامت تک بلکہ ہم سب کی نسلوں میں یہ عشق اور محبت قائم ہو. جس گھر میں مجلس ہو رہی ہے ان کے تمام بزرگ مرحومین, خصوصاً جعفر میاں کے دادا
وہ مرحوم جن کو ہم نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا کہ وہ کیسے ان سب کو دین پر قائم رکھنے کے لیے کیسے انہوں نے قربانیاں حقیقتاً دی ہیں اور ان کو باقی رکھا ہے تمام بچوں کو دین پر، پھر ان کے بچے اور اب ان کے بچے انشاءاللہ اور ان کی اولاد در اولاد خداوندہ یہ سفر عشق اہل بیت جاری اور ساری رہے، ہر بلا سے، ہر مشکل سے، مصیبت سے، نظر بد سے، حاسدین کے شرور سے، ہر شر سے اور آفت سے اس گھر کو، گھر والوں کو، آج کی مجلس میں شرکت کرنے والوں کو، ہم ذاکرین کو خداوندہ حفظ و امان میں رکھ، جو مومنین بیمار ان کو صحت و شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، تمام حاجات تمام مومنین کی خداوندہ پوری فرما، امام زمانے کے ظہور میں تعبیر فرما، کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، قیامت کی خزاں چھائی ہے زہرا کے گلستان میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، جو لوٹا کربلا میں تو مسلمانوں نے کیا لوٹا، جو لوٹا کربلا میں تو مسلمانوں نے کیا لوٹا، علی کی بیٹیوں کی چادریں آئی ہیں صحابہ میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، کہاں ہو تم علی اکبر ذرا آواز تو دینا، کہاں ہو تم علی اکبر ذرا آواز تو دینا، اکیلا رہ گیا ہے فاطمہ کا لال میدان میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، زمین کربلا اس کو ذرا آرام سے رکھنا، زمین کربلا اس کو ذرا آرام سے رکھنا، سلایا ہے علی اصغر کو لا کر تیرے دامن میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، خدا جانے کہاں کھو گیا ہے بانوں کا چشمہ، خدا جانے کہاں کھو گیا ہے بانوں کا چشمہ، علی اصغر کو اب ڈھونڈے گی ماں کس کس بیاباں میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، محمد کے گھرانے پہ یہ کیسا انقلاب آیا، محمد کے گھرانے پہ یہ کیسا انقلاب آیا، علی کی بیٹیاں شام کے تاریخ سے زندہ میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے
خزاں چھائی ہے زہرا کے گلستان میں محمد